پاکستان میں سیاستدانوں، دانشوروں، اینکر پرسنوں اور کالم نگاروں کا ایک گروہ ہے جو مذہبی طبقات کے خلاف جائز اور ناجائز ریاستی اقدام پر حکومت کو اپنی پرزور حمایت سے اکساتا ہے۔ جب حکومت اس دلدل میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس پر چڑھ دوڑتا ہے۔ یہ گروہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی پاکستان کے نظریاتی اساس اور اس کے اسلامی تشخص کے خلاف قائم ہو گیا تھا، اور آج تک اس گروہ کی ضروریت پھل پھول رہی ہے۔ ان کی نجی محفلوں میں جن موضوعات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے ان میں اول یہ کہ پاکستان ایک ناجائز ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی تھی اور ایسی ریاست کو قائم نہیں رہنا چاہیے۔ دوم یہ کہ اس ریاست کے تحفظ کی واحد مضبوط علامت پاکستان کی فوج ہے، اس لیے فوج کو عام آدمی میں بدنام کیا جائے، اس کے افراد کی کردار کشی کی جائے اور لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ پاکستان کے سارے مسائل کی جڑ دراصل فوج ہے۔ سوئم یہ کہ مذہبی طبقے کی جتنی ممکن ہو کردار کشی کی جائے، ان کے آپس کے اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے، کوشش کی جائے کہ ان کے اور ریاست کے درمیان ہمیشہ اختلافات کی خلیج قائم رہے۔ اگر کبھی ریاستی اداروں اور مذہبی طبقوں میں میدان جنگ سج جائے، جنگ تیز ہو جائے، تو پھر یہ گروہ ایک دم پینترا بدل کر یہ الزام لگائے گا کہ ان گروہوں کو تو بنایا، پالا اور پروان ہی ریاستی اداروں نے چڑھایا ہے، اور اب یہ بوتل کے جن باہر آ گئے ہیں، اس لیے لڑائی شروع ہے۔ پاکستان میں یہ طبقہ عرف عام میں سیکولر، لبرل اور روشن خیال کہلاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ اسلام دشمن ہے، اور یہ دشمنی تحریروں اور گفتگو میں دکھائی دیتی ہے۔ یہی طبقہ تھا جنہوں نے 2007 میں پرویز مشرف کو پہلے لال مسجد کے معاملے میں ریاست کے اندر ریاست کا پروپیگنڈا کر کے ایکشن پر اکسایا۔ پھر جب پرویز مشرف نے ان دانشوروں اور کالم نگاروں کی موجودگی میں کہا کہ ہم ایکشن لیں گے مگر پھر آپ ہی شور مچاؤ گے، تو بڑے بڑے جید اور جگادری کالم نگاروں، صحافیوں اور دانشوروں نے بیک زبان کہا، آپ ایکشن لیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ یوں لال مسجد کا المناک سانحہ ہوا، اور اس کے بعد پاکستان ایک ایسی خوفناک سرنگ میں داخل ہو گیا جس سے آج تک نہیں نکل سکا۔ خودکش حملہ آور سے ناآشنا یہ ملک اس قدر ان کی گرفت میں آ گیا کہ 70,000 انسانی جانوں کا نذرانہ لے گیا۔ کالعدم تحریک لبیک پاکستان بھی اس گروہ کو شروع دن سے ایک آنکھ نہیں پاتی۔ یہ ان کے دل پر اس لیے مزید چھریاں چلاتی ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مذہبی جماعت ہے جس نے 2018 کے الیکشنوں میں قومی سطح پر 22,34,316 ووٹ لے کر 5ویں بڑی پارٹی کی حیثیت اختیار کی، جبکہ پنجاب میں یہ تیسری بڑی سیاسی پارٹی بن کر ابھری، اور سندھ اسمبلی میں اس وقت ان کے 3 اراکین ہیں۔ تحریک لبیک کی مقبولیت کی وجہ سے ہی اس پارٹی کو کچلنے کی کوشش شروع کی گئی۔ ان کے خلاف کوئی مواد موجود نہ تھا، نہ ان کے مسلح جتھے اور گروہ تھے، اور نہ ہی وہ تخریبی کارروائیوں میں کبھی ملوث ہوئے تھے۔ جو کچھ ہوا وہ جلوسوں اور دھرنوں میں ہی ہوا تھا، اور ایسی کارروائیوں سے تو کسی سیاسی پارٹی کا دامن پاک نہیں ہے، مگر یہ پاکستان کی پہلی سیاسی پارٹی ہے جس پر صرف سیاسی جلوسوں کے دوران ہنگاموں کو وجہ بنا کر اس پر پابندی لگائی گئی۔ اس وجہ کی بنیاد پر تو بینظیر کے جاں بحق ہونے کے بعد ہونے والے ہنگاموں پر پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کے دھرنوں میں ہونے والے پولیس پر تشدد کی بنیاد پر پی ٹی آئی بھی پابندی کی سزاوار تھی۔ پابندی لگی، ہائی کورٹ نے سعد رضوی کی نظر بندی غیر قانونی قرار دی، سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کی توثیق کی، لیکن حکومت اس اعلیٰ عدالت کے فیصلے کے ساتھ داؤ پیچ کھیلنے لگی، جس سے معاملہ تلخی کی طرف چل پڑا اور مسجد رحمت للعالمین میں دھرنے کا آغاز ہو گیا۔ مجھے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے گورنر ہاؤس میں اعجاز چودھری صاحب کے سامنے ایک ملاقات میں معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کروانے کے لیے کہا تھا۔ دوسری جانب تحریک لبیک کی قیادت نے بھی ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا۔ میں 21 اکتوبر 2021 کو رات 9 بجے کے بعد مسجد رحمت للعالمین میں ان کی شورا کے اجلاس سے ملا۔ ان کے بنیادی طور پر 3 مطالبے تھے۔ نمبر 1، سعد رضوی اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے اور 7 شیڈول 4 ختم کیا جائے۔ نمبر 2، تحریک لبیک پر جو حکومتی پابندی عائد ہے اسے ختم کیا جائے، اور نمبر 3، تمام مقدمات واپس لیے جائیں۔ میں نے انہیں کہا کہ پہلے 2 مطالبات ایسے نہیں کہ نہ مانے جائیں، کیونکہ سعد رضوی کی رہائی پر سپریم کورٹ کی مہر لگ چکی ہے۔ پابندی کے حوالے سے حکومت کے پاس اگر کوئی مواد موجود ہوتا تو وہ الیکشن کمیشن یا عدالت ضرور چلی گئی ہوتی، البتہ مقدمات واپس لینا آسان نہ ہوگا۔ شیڈول 4 بھی انتظامی معاملہ ہے جسے ایک دستخط سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک نے اس دوران اپنی جانب سے مذاکرات کے لیے مفتی وزیر احمد رضوی، علامہ غلام عباس فیضی اور مفتی محمد عمیر الازہری کے نام بھی دے دیے۔ اس کے بعد میں یہ پیغام لے کر اعجاز چودھری صاحب کے پاس جیل روڈ کے دفتر میں آیا۔ انہوں نے میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو اس پیغام کا میسج کیا۔ اگلے دن جمعہ 22 اکتوبر 2021 کے لیے ان کے لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا تھا۔ صبح سے جمعہ کی نماز تک تحریک لبیک والوں نے مجھے بے شمار فون کیے کہ آپ حکومت سے مذاکراتی ٹیم کا اعلان کروائیں اور ملاقات شیڈول کا بتائیں تاکہ ہم اپنا مارچ ملتوی کر دیں۔
جمعہ کی نماز تک وہ رابطے میں رہے، لیکن اس دوران عمران خان صاحب کو انتظامیہ اور خون خرابے کرنے پر آمادہ کرنے والے اس گروہ نے قائل کر لیا کہ تحریک لبیک کو طاقت سے کچلا جائے۔ امن کی جانب بڑھتے ہوئے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس گروہ کے ایک سرخیل کالم نگار وجاہت مسعود نے ٹویٹ کیا، حکومت نے کالعدم تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی میں عوریہ مقبول جان کو شامل کیا۔ عوریہ مقبول جان نے اپنے کالم میں کالعدم تحریک لبیک اور دوسرے جہادی گروہوں کو مملکت پاکستان کے خلاف دعوت بغاوت دی تھی۔ میری تحریک لبیک اور حکومت سے گفتگو انتہائی صیغہ راز میں تھی، جسے اعجاز چودھری کے سوا کوئی نہ جانتا تھا، لیکن یقیناً حکومت کے اندر سیکولر لبرل لابی نے اسے وہاں تک پہنچا دیا جہاں ان کا مقصد پورا ہوتا تھا کہ پروپیگنڈے کی مہم کے ذریعے معاملے کو خون ریزی کی طرف ڈالا جائے۔ اس کے لیے شیخ رشید سے غلط بیانی کروائی گئی کہ فرانس کے سفیر کا معاملہ ہم نہیں مانتے، حالانکہ تحریک لبیک کے مطالبات میں یہ مطالبہ شامل نہیں تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے اس پر ہم حکومت سے اسمبلی میں قرارداد لانے والا معاہدہ کر چکے ہیں۔ یوں شیخ رشید نے جھوٹ بول کر ایک خود ساختہ جذباتی مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی۔ ادھر ایک وزیر محترم نے انہیں القاعدہ سے تشبیہ دی۔ کوئی پوچھے کیا القاعدہ 30 لاکھ ووٹ لیتی تھی، سندھ اسمبلی میں 3 سیٹیں رکھتی تھی، سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن اور کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں میں حصہ لیتی تھی۔ عمران خان صاحب کے ارد گرد یہ سیاسی بونے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ سیکولر لبرل دانشور، اینکر پرسن اور صحافی ویسا ہی کھیل حکومت سے کھلوانا چاہتے ہیں جیسا لال مسجد میں کھیلا گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں اور ذہن نشین کر لیں، اس وقت امریکہ اس کھیل کی پشت پر تھا اور وہاں معاملہ صرف ایک ہی مسجد تک محدود تھا، لیکن یہاں معاملہ بگڑا تو پھر وہ گلی گلی اور کوچے کوچے میں پھیل جائے گا۔ تھوڑی سی غلطی ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے گی کہ اگلے الیکشنوں میں عمران خان کی پارٹی کا امیدوار شاید آزادانہ طور پر اپنی الیکشن مہم بھی نہ چلا سکے۔ عمران خان کو اندازہ نہیں کہ جو حشر انہوں نے تحریک لبیک کی ہم نواحی سے مسلم لیگی وزیروں کا کروایا تھا، مکافات عمل انہیں بھی کل اسی حالت میں لا سکتی ہے۔